ڈارک انٹرنیٹ، اندھیری دنیا کا انٹرنیٹ، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتی ہوں۔ اس میں برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے، اسے آپ ورلڈ وائڈ ویب یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ لیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آ رہا ہے، اسے ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب پہ ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس برف کے پہاڑ سے نیچے جو سمندر کی تہہ ہے اسے میریاناس ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتوں کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب میں ویب کے ان چاروں حصوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں، اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اس تک ہر خاص و عام کی رسائی ممکن ہے۔ ڈیپ ویب یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں، اداروں یا بینکوں وغیرہ کے استعمال میں ہوتا ہے۔ مگر آپ وارد کی سم خریدتے ہیں اور وہ گم ہو جاتی ہے تو آپ اسی نمبر کی دوسری سم نکلوانے ان کے آفس جاتے ہیں تو وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر کے ذریعے اپنی انٹرنیٹ ڈیٹا سائٹ سے آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کیا آپ واقعی وہی شخص ہیں جس کے نام پر یہ سم ہے۔ یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب پر موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ وارد کمپنی والے صرف اپنا وارد کا ڈیٹا ہی اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک محدود ہوتی ہے۔ ڈارک ویب یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا ایڈریس مختلف نمبرز اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں .com کی بجائے .tor یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ٹائپ کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل کروم یا عام براؤزرز پر یہ ڈارک ویب اوپن نہیں ہو سکتی، یہ صرف ٹور پر ہی اوپن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹ کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر پولیس کو آپ کے آئی ایس پی کی مدد سے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو اس پر آپ کی گرفتاری اور سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گری، بچوں کے ساتھ زیادتی، بم دھماکے اور بینک ڈکیتیز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ یا حرام کی کمائی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں، وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلاً زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، پھر اس کی کھال اتارنے کے اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، ناجائز اسلحے کا کاروبار، جوا اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں
وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں ریٹ کے فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے لگے ہوتے ہیں۔ اتنے پیسے، مثلاً صحافی کے قتل کے اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، فلاں گریڈ کے آفیسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ میریاناس ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ میریاناس ٹرینچ کہلاتا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اسی ویب کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ نیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر دجالی قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائنز ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالر کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔